كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم دینی بھائیوں، اللہ جل شانہ کا بھی انتہا فضل و احسان ہے، ہم سب ایمان و عافیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ جگہ مسجد میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اس مبارک وقت میں، اس مبارک دن میں، قبولیت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قبولیت کے فیصلے فرمائے، ہدایت کے، نجات کے فیصلے فرمائے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں، ہر نعمت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے، اپنے فضل سے اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، اعزاز والی زندگی سے نوازا۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ اللہ چاہتے دوسرے جاندار میں پیدا فرما دیتے، اس دنیا میں کوئی خاص اہمیت نہ ہوتی، لیکن اللہ نے فضل فرمایا، انسانوں والی زندگی، شکل و شباہت، سوجھ بوجھ عطا فرمائی، اور اپنا تعارف اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا۔ آج سب ہم ایمان والوں میں شمار ہیں۔ یہ ایمان کی دولت اس دنیا کے سب سے بڑی دولت ہے۔ حالت ایمان کی زندگی قیمتی زندگی ہے۔ ایمان کے تقاضوں کے ساتھ بندہ زندگی گزارتا رہے، ہر آن اللہ سے قرب حاصل کرتا رہے گا، اللہ سے قریب تر ہوتا رہے گا، اللہ کے یہاں درجات کا مستحق بنتا رہے گا۔ ایمان کے بغیر زندگی سراسر گھاٹے اور نقصان والی ہے۔ ایمان اللہ نے دے دیا، لیکن ایمان کے تقاضوں کے بغیر زندگی گزر رہی ہے۔ ایمان کے جو تقاضے ہم سے ہیں اس کے خلاف ورزی میں زندگی گزر رہی ہے۔ یہ بہت بڑی وبال جان ہے، جہنم کا ایندھن پر جمع کرنا ہے۔ اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی کا طویل ہونا بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی اطاعت کے بغیر زندگی کا ہر آن جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں اپنی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی رضا حاصل کرنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے، اور متوجہ رہنے کی کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں۔ اللہ نے جب صاحب ایمان بنا دیا ہے تو مجھ سے کیا تقاضا؟ اس وقت، اس گھڑی میں، ایسے موقع پہ، ایسے حالات میں، اس عمر میں، اس حیثیت میں، اس صحت میں اللہ کی طرف سے میرے لیے کیا تقاضا؟ اللہ نے میرے لیے کیا پسند فرمایا؟ میں جوان ہوں تو جوانی کی زندگی کے کیا مطالبات ہیں اللہ کی طرف سے؟ میں مالدار ہوں تو مالداری کی زندگی کے کیا مطالبات ہیں؟ میں عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، اس عمر میں اللہ کے کیا تقاضے ہیں؟ ایمان کے کیا تقاضے ہیں؟ غربت کی زندگی گزر رہی ہے، بیماری کی زندگی گزر رہی ہے، تنگی کے حالات گزر رہے ہیں، دشوار کن حالات گزر رہے ہیں۔
ایسے حالات میں اللہ کی طرف سے کیا تقاضا ہے؟ ان تقاضوں پر بندہ اگر پابند رہے، اس کے اہتمام کرتا رہے کہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالی ہر آن اسے اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں۔ وہ تنگی میں رہ کر، وہ مصیبت میں رہ کر، وہ بیمار رہ کر اللہ سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، یا وہ فراوانی میں رہ کر، صحت یاب رہ کر، اللہ نے خوب عہدے اور نعمتوں سے نواز رکھا، ان عہدوں اور ان نعمتوں میں رہ کر اللہ کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے درجات کا مستحق بنتا چلا جا رہا ہے۔ ایمان کے تقاضے، دین کے تقاضے، اللہ کی اطاعت کی پرواہ نہیں ہے، تنگی کے حالات ہیں تب بھی معاملہ خسران اور گھاٹا، بلکہ ڈبل نقصان، دوہرا گھاٹے میں پڑ رہا، بندہ دنیا بھی ہاتھ سے گئی اور آخرت بھی اللہ کی رضا سے بھی محروم۔ دین کے تقاضے ہیں، ایمان کو سمجھنا ہے، ایمان کی قدر ہے، تو بندہ غربت کو بھی سمجھتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا بدلہ مجھے ملے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نوازتے اور ایسے نوازتے ہیں کہ بہتوں سے بہتر۔ لیکن بندہ اگر دینداری والی زندگی نہیں ہے، اللہ کی اطاعت والی نہیں ہے، تو شکووں میں زندگی گزارتا ہے، ارے ہم تو ایسے ہیں، ہمارے پاس ہے ہی کیا، ہم کیا کریں گے اتنا یہ نماز روزہ کر کے، ہم کیا کریں گے سچائی کر کے، ہم بھی کچھ داہنے بائیں کر کے کچھ دنیا بنا لے، کچھ کر لے، پھر ہم بھی اللہ کی اطاعت کریں گے۔ اللہ کے ناراض کرنے والی ان تمناؤں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ دنیا تو اس کی جو اللہ نے لکھ رکھی تھی اتنا ہی ہے، اس سے بڑھنے والا نہیں ہے، تنگی لکھ رکھی ہے، تنگی کے حالات ہی ہیں، لیکن خلاف دین ان چاہتوں کی وجہ سے وہ دنیا سے تو محروم ہی رہا، آخرت میں جو اللہ کی نعمت کا مستحق بن سکتا تھا وہ بڑا نقصان اور گھاٹے میں رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کو، اس کی قدر اور اس کے لمحات کے، اس کے ہر شعبے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ ہمیں اس لیے تعلیم دی گئی کہ جب بھی اس طرح کی خبریں آئے کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو گویا اپنے آپ کے بارے میں تم اس کا تصور کرو کہ ہم، اللہ نے ہی ہمیں یہ زندگی دی ہے اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہمیں اللہ نے ہی دیا ہے اور ہمیں اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے جو ہمیں دعا بھی بتلائی گئی آیت کریمہ ہے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ ہی نے ہمیں یہ زندگی، یہ نعمت، یہ جو کچھ بھی دیا اللہ ہی کے لیے، اور ہمیں اللہ کی طرف واپس جانا ہے، ہم لوٹائے جانے والے ہیں۔ اس میں مرنے والے کے لیے کوئی دعا نہیں ہے بلکہ اپنی ذات کے لیے عبرت ہے، اور یہ عبرت حاصل کرنے والے قدر کرتے ہیں کہ جانے والا تو چلا گیا، اب اسے دوبارہ موت نہیں آ سکتی، اب وہ بیمار نہیں ہوگا، اب وہ گناہ بھی نہیں کرے گا، اب وہ نیکی بھی نہیں کما سکتا، اب اسے دنیا کی فکر نہیں ہے، اب اسے پیٹ یا بھوک کی فکر نہیں ہے، اب اسے اہل و عیال کی فکر نہیں رہی، اس کا معاملہ، اس کا کھاتا بند ہو گیا۔ اب ہمارا معاملہ ہے کہ ہمارا معاملہ کب بند ہونے والا ہمیں پتہ نہیں، ہمیں اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ دعا سکھائی گئی کہ ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، ہم لوٹنے والوں میں اللہ تعالیٰ اس کی احساس کی توفیق نصیب فرمائے، اس لوٹنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ اس لوٹنے کی تیاری کے لیے ہی اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ والوں کی قیمتی باتیں ہوا کرتی ہیں، ایک جملہ ہی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتی۔ عجیب بات فرماتے ہیں کہ دیکھو اس دنیا میں ہم اچھی زندگی گزارنے نہیں بھیجے گئے، اس دنیا میں ہم اچھی زندگی گزارنے نہیں بھیجے گئے، اچھی موت مرنے بھیجے گئے۔ اگر یہاں موت اچھی آ رہی ہے تو بیڑا پار ہے، تم نے اچھی موت کی تیاری کر لی تو بیڑا پار ہے۔ زندگی ایسی گزارو کہ موت اچھی موت کے مستحق بنو، کہ تم جا رہے ہو لوگ یاد کر کر کے تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہو، جانے والا چلا گیا، اب اس جیسا کہاں، اس نے اپنی جگہ خالی چھوڑ دی، اب اس جیسا، اس کی خلا پور نہیں ہو سکتی۔
یہاں تک کہ مسجد تک، اس جگہ تک جہاں وہ سجدہ کیا کرتا تھا، وہ جگہ سجدے والی روتی، یا اللہ وہ آپ کے مقبول بندے جو ہمارے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے، وہ سجدے کے لیے اے اللہ آج میرا سینہ ترستا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسی زندگی، اپنے آپ کی اپنی تیاری کرنی چاہیے کہ جانے کی تیاری ایسی ہو کہ جب جا رہے ہوں تو ہم خوش ہو، لوگ رو رہے ہوں کہ ہمیں نعمتیں حاصل کرنے جانی، ہمیں اپنے رب سے ملنے جانا ہے۔ ہم تو اپنی تیاری مکمل کر کے جہاں کی تیاری میں لگے تو ان تیاریوں کا لطف لینے جانا، بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ جانا، اور جانے والے کے بعد بندہ لواحقین، رشتہ دار، ملنے ملانے والے یاد کر کے فلاں بندہ بڑا نیک تھا، فلاں بندہ اس کے معاملات بڑے پختہ تھے، فلاں بندہ اس کی باتیں دل کو لگتی تھی، فلاں بندہ اس نے کبھی کسی کو ایذا نہیں پہنچائی، اس نے میرے ساتھ یہ حسن سلوک کیا۔ اور بلکہ کتنے ایسے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، بعد میں انتقال کے بعد پتہ چلا اچھا فلاں انتقال کر گئے، اس لیے اب ہمارے ساتھ یہ جو حسن سلوک ہوا کرتا تھا بند ہو گیا۔ کس نے پوری زندگی پتہ نہیں چلا کہ کس نے یہ معاملات کر رکھے، ہمارے رزق کا بندوبست کس نے اپنے ذمہ لے رکھا۔ کتنے اللہ والے ایسے گزرے ہیں، ان کے انتقال کے بعد معاملہ خبر آئی کہ کتنوں کے گھر خالی ہو گئے، جس کے ساتھ حسن سلوک کرتے انہیں بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہ تیاری آخرت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے آخرت کی، اپنی موت اچھی بنانے کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج بھی ایک جنازہ ہے، ہر آن ہماری نظریں پڑتی ہیں، کل بھی جنازہ پڑھایا گیا، دیکھتے ہیں لوگوں کو کاندھے کو اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں، اپنوں کو لے جا رہے ہیں، لیکن احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی ایسے جانا، ہم کس حال میں جائیں گے، ہمارے جانے کی تیاری ہم نے کتنی کی ہے، جہاں جا رہے ہیں وہاں کی تیاری کتنی ہے، وہ کیسا گھر ہے۔ یہاں چند سال کی زندگی کے لیے لاکھوں کروڑوں پلان اور پالیسیز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں، حالانکہ کتنی سال زندگی ہے پتہ بھی نہیں۔ سینکڑوں ایسے واقعات آپ نے بھی خوب سنی ہوگی، بندے نے پوری تیاری کر لی، اب شفٹنگ ہونے والی تھی کہ بس اللہ کے یہاں شفٹ ہو گیا، اب وہ منتقل ہونے والا تھا، پرانے گھر سے نئے گھر میں جانا تھا، کہیں اور کی تیاری ہو گئی۔ فرشتے جو موت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ اوپر دیکھے تعجب میں کہتے ہیں کہ یہ بندہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اس کی قبریں کھودی جا رہی ہیں، اس کے کفن بازار میں آ چکے ہیں اور یہ دنیا کی تیاری میں لگا، یہ لاکھوں خرچ کر رہا، فضول خرچی، یہ عیش موج میں لگا ہوا ہے، حالانکہ اس کا معاملہ تو اس سال ختم ہے، یہ تو واپس آنے والا، اس سال اس کی زندگی چند ماہ بچے، چند ایام بچے، چند گھڑیاں بچی، اس کے خوراک کا کھاتا مکمل ہو چکا۔ کتنے ایسے سب کچھ ٹھیک، صحت مند ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، اچانک آئے ایک چھینک آئی، گر گیا، ختم ہو گیا، اچانک بیٹھے بیٹھے دھڑکن بند ہوئی، ختم ہو گیا۔ اس لیے اس سے پہلے اس کی تیاری، اور اس کی تیاری کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لا کر دیا ہے وہ خوبصورت اور جامع ترین دین، اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنا، زندگی میں داخل کرنا، اس کے تابع ہو کر زندگی گزارنا، اور زندگی سے مراد زندگی کے ہر شعبے میں، نہ کہ صرف عبادات، صرف عبادات نہیں۔ اور آج سب سے بڑی جو کمی ہے وہ ہماری معاشرتی زندگی کی، ہم فارمیلٹیز والی زندگی کے عادی بن رہے، بلکہ نقل کرتے کرتے نقلی بن چکے۔ فلاں کی شادی میں اس لیے جانا کہ وہ ہماری عادت ہے، مسکراہٹ تک اب غور سے دیکھو تو سمجھ میں آتی ہے یہ دکھلاوے کی مسکراہٹ، لوگوں کو گلے ملتے دیکھ کر بھی لگتا ہے کہ بھائی صرف مل رہے ہیں، رسمی طور پر مل رہے، محبت ہے ہی، کرتے سے کرتا مل رہا ہے، گلا ملنا تو الگ رہا، معانقہ جسے کہا جاتا تھا وہ علیحدہ رہا، بس ذرا سا ٹوک لگا لی، ذرا سا ٹیک لگا لی، گلا مل رہے، بھائی کیا کر رہے ہو، بھائی کسے دکھا رہے ہو؟ ہمارا یہ شعار تھا،
خوبصورت دین تھا. مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بھائی سے ملنا صدقہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے سلام مصافحہ کرتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، دونوں کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے. یہ ہمارا شعار تھا. بندہ جنازہ کاندھے میں لے کر قبرستان تک پہنچاتا ہے، وہ احد پہاڑ برابر نیکیاں، کئی احد پہاڑ برابر نیکیاں جمع کر چکا ہوتا ہے. اور آج کاندھا ہی ختم ہو گیا. کیوں؟ بڑی دوری پر لے جانا. بھائی ہمیں کاندھا ملے گا نہیں ملے گا کیا خبر، یہ گاڑیوں سے ہم جانے والے بن گئے. اب گاڑیوں کو کوئی کاندھا تو لگا نہیں سکتا. لوگ ذکر اذکار کے ساتھ جایا کرتے تھے، اسی بہانے کچھ ذکر کے ساتھ اللہ کو یاد کر لینا اور کچھ اللہ سے سفارش کر لینا. یہ جنازے کی نماز ہے کیا کوئی نماز ہے جس میں نماز میں نہ رکوع نہ سجدہ؟ یہ نماز ہے؟ ہمیں حقیقت پتہ نہیں اور معلوم کرنا کسے ہے؟ یہ اللہ سے سفارش کرنا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 40 ایسا بندہ جس نے شرک نہ کبھی کیا ہو زندگی بھر، ایسا بندہ جس جنازے کی نماز میں شرکت کر لے اس جنازے کی مغفرت کر دیا. جو بندہ جنازے کی نماز میں شریک ہوتا ہے اسے ایک قیراط ثواب ملتا، احد کے بڑا پہاڑ برابر نیکیاں ملتی. ہمیں کیا پتا، جنازے کی نماز بس وہ ٹھیک ہے کرنا ہے، شریک ہونا ہے، فارمیلٹیز ہے کرنی پڑے گی، رشتہ داری ہے نبھانا پڑے گا، دور دراز سے سفر کر کے آ رہے جنازے کی نماز میں شرکت. اپنی نماز کی کبھی پرواہی نہیں کی، بغل میں مسجد ہے وضو کر کے اپنی نماز پڑھ لے. اللہ معاف فرمائے ہمارے اپنوں کو، ہمارے بھائیوں کو. جنازہ لے کر آ کر بھی باہر کھڑے رہیں گے کہ ہم تو صرف جنازہ پڑھنے آئے. کیا کر رہے ہو بھائی؟ اللہ کو چڑھا رہے ہو؟ ذرا تصور تو کرو، کر کیا رہے ہو تم؟ جنازے جس کو لے کر جس کی بخشش کے لیے تم آئے ہو اور کہہ رہے ہو اللہ آپ کو نہیں منائیں گے، ہم بس اسے ہی اس کے لیے آئے ہیں، بس اسی لیے ہم اندر نہیں آ رہے آپ کے، بلکہ اندر جائیں گے وضو کر کے پھر باہر کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم تو اسی لیے آئے. اب تک تو یہ جنازے میں دیکھا جاتا تھا، اب ماشاءاللہ ہم مسجد والوں کو بہت کچھ دکھتا ہے. اب یہ شادی بیاہ میں بھی دکھنے لگے. عصر کے بعد نکاح ہے، عصر کی نماز میں شریک ہونے والے، نکاح میں شرکت کرنے والے 50 لوگ، عصر کی نماز میں 10 لوگ. ہم تو نکاح میں شریک ہونے والے، جماعت ختم ہو جائے گی اس کے بعد اندر آئیں گے. باہر کھڑے ہوئے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یہ نماز روزہ مولویوں کی اس کے علاوہ کچھ پڑھی نہیں. حقیقت خدا کی قسم نماز روزہ کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا. اسے چھوڑ کر دنیا کے تمام خیر کر لو، یہ فریضہ ہے. الصلاۃ عماد الدین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا. کفر اور اسلام میں، ایمان میں فرق نماز فرمایا. ہم ان نمازوں کے بارے میں بس ہمارے تصورات یہی، ہم تو وہ کرنے ہی نہیں آئے، ہم بس فارمیلٹیز کے لیے آئے. تو جس طرح چند احباب ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ جزائے خیر دے، غیروں کو شریک کر لیتے کہ بھائی آؤ ہماری مسجد میں دیکھو کیا ہو رہا. اسی طرح ہمارے وہ بھائی بھی غیر آتے، وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ بھی آتے نماز نہیں پڑھتے. ہماری مسجد میں کے بارہ وہی سکھ احباب کسی کے مہمان رہے، متعلقین رہے کہ بھئی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ نکاح آپ کے یہاں کیسے ہوتا، مسجد میں اجازت ہے؟ متعلقین نے مجھ سے دریافت کیا، میں نے کہا ضرور لائیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اپنی مسجدوں میں بلا کر انہیں اسلام پیش کیا جائے. دکھلاؤ، تمہارے زبان ہماری زبان کی کوئی حیثیت نہیں، تمہارا کردار، تمہارا عمل، تمہارا دین کسی کو متاثر کر سکتا ہے، زبان متاثر نہیں کرتا. دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے، بڑا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت لگا. اور جو لوگ اس کا اہتمام، الحمدللہ بعض علاقوں میں اس کا خوب اہتمام ہو رہا ہے کہ غیروں کو دعوت دے کر بلائی جا رہی ہے، آؤ مسجدوں کو دیکھو کہ مسجد میں ہم کیا کرتے ہیں. تعصب ختم ہو رہے. ایک بندے نے اپنا تاثر پیش کیا کہ 60 سال سے میں یہاں مقیم ہوں، قریب میں ہوں، اور میری خوب تمنا تھی کہ مسجد میں کیا ہوتا کبھی جا کر دیکھوں. آپ لوگوں نے 60 سال لگا لیا مجھے مسجد میں داخل ہونے. جب بلایا گیا اور بیٹھے، دیکھے، خطبہ سنے،
نماز کے طریقے دیکھے، وضو کے طریقے دیکھے، یہ معمولی شے ہے، آپ کو بھلے نہ دکھتا ہو لیکن واقعتاً جو دیکھنے والے ہیں، وضو کے قطرات سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیاں چڑھتی ہیں، اس کی نورانیت لوگ محسوس کرتے ہیں۔ ہم جتنا فارمیلٹیز والی زندگی گزارنے والے بنیں گے، اتنی حقیقت سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے، ہر چیز کے اثرات سے ہم محروم ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ اثرات دکھا نہیں کرتے کہ آپ کو سردی لگ گئی، کیسے لگی، کب لگی، کوئی وقت نہیں بتا سکتی، وہ دکھا نہیں، ٹھنڈک کا اثر آ گیا۔ روحانیت کے اثرات یہ دکھا نہیں کرتے، محسوس کرنے والی چیزیں۔ سنتوں کا اہتمام اپنے اندر کیسی نورانیت پیدا کرتی ہے، محسوس ہوتا۔ سنتوں سے دوری اپنے اندر قدورت پیدا کرتی ہے، محسوس ہوتا کہ مسجد میں جی اٹکتا، مسجد سے گھبراتا ہے، مسجد سے محسوس ہوتا۔ 4 رکعت فرض ادا کیے، بھاگے باہر جلدی سے کہ کوئی باہر سے اسے کھینچ رہا ہے، ایسے بھاگتے ہیں جیسے لگ رہا ہے باہر ٹرین چھوٹنے والی۔ 2 منٹ بیٹھ کر اللہ کی یاد کر، توفیق نہیں، جماعت ختم ہوتی ایسے بھاگتے۔ حالانکہ فضیلت میں یہ آیا کہ 7 طبقہ جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنہیں عرش کا سایہ نصیب کریں گے، ان میں سے ایک وہ ہے جن کا دل مسجد میں اٹکتا ہو، مسجد جانے کے لیے جو تڑپتے رہتے ہوں، موقع ملتے ہی مسجد جایا کریں۔ ہم برعکس نظر آتے ہیں کہ بھئی باہر دل اٹک رہا، مسجد جانا بس فرض ہے، ادا کرے باہر جلدی سے۔ ایک تو ناس پیٹ کر رکھ دیا ہمارے موبائلوں نے، پچھلے ہفتے بھی دیکھ کر بڑا دل تڑپتا، لیکن کہا نہیں جاتا کہ بھائی کسی کا دل شکنی کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ چلو آ تو رہے ہیں، اللہ دل بدل دے، ہمارا بھی دل بدل دے، ہر ایک کا دل بدل، آ تو رہے کہ خطبہ دیا جا رہا ہے، جمعہ کا خطبہ، جس میں کسی کو صف ملانے، یہ سب درست ہے، ذرا برابر کسی کے کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے، کبیرہ گناہ۔ ہمارے مصلی جمعہ کا خطبہ جس کے بارے میں آتا، وہ وقت فرشتے اپنے کھاتا اپنا وہ فہرست والا کھاتا بند کر کے فرشتے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ سنا جائے۔ ہمارے بھائی متوجہ ہوتے کہ بھئی میسیجز آ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کے یہاں یہ خطبہ پہنچ رہا ہے یا نہیں، کوئی ایس ایم ایس، کوئی واٹس ایپ آیا کہ نہیں، اللہ کے یہاں سے ہمارا لنک ابھی کنیکشن ہوا کہ نہیں، ٹاور اللہ کے یہاں جڑا کہ نہیں، شاید وہ میسیجز سے اللہ سے جوڑ رہے ہو، کسی گروپ میں ہو سکتا ہے اللہ سے کنیکٹڈ ہو۔ اللہ کے بندو کچھ وقت تو خالص کرو اللہ کے لیے، یہ تمہاری اپنی میٹنگ ہو تو موبائل فلائٹ موڈ میں ہو جاتا، اللہ سے میٹنگ کرنے آئے ہو، اتنی دیر برداشت نہیں۔ کسی کا موبائل کہتا ہے کہ اتنے روپے ریسیو ہوئے، کسی کا موبائل کچھ اور سناتا ہے، کسی کا موبائل کچھ اور سناتا ہے، کیا کریں؟ اور یہ کہنے والی بات بھی نہیں کہ بھئی دوسروں سے کہا جائے، خود ہمیں احساس ہونا چاہیے ہم آئے ہیں اللہ کے پاس، آئے ہیں اللہ سے ملنے، آئے اللہ سے جڑنے آئے۔ قیمتی بات بتا رہا ہوں، اللہ کے واسطے دل سے سنو۔ جو لوگ ساحر ہوتے ہیں، ساحر آپ شاید آپ کے لیے وہ ورڈ ہو، جو سنگین ترین جادوگر ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شیطانی اور روحانی دونوں چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، تو جو شیطانی عملیات کے ذریعے اتنے زیادہ اپنے آپ کو طاقتور بنا چکے ہوتے ہیں، کسی دور تک کے لوگوں کو متاثر کرے، ان سے جب پوچھا گیا کہ تمہیں کسی کو متاثر کرنے میں دقت آتی ہے، وہ کون سا طبقہ؟ کہ مسلمان، کہ ان کے اندر کون سا ایسا کوئی ایسی انرجی ہے جس کی وجہ سے ہم انہیں جلدی متاثر نہیں کر پاتے، اور محققین نے بتایا وہ نماز ہے، وہ مسجد کی حاضری ہے، وہ سنتوں والی دعائیں ہیں، یہ ایسی چیزیں، یہ روحانیت ایسی ہے جس کی وجہ سے، اور جتنا ان چیزوں سے دوری ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کا دل کس نے متاثر کر رکھا ہے، اور نتیجتاً آپ کے اپنوں کی باتیں، آپ کے خیر خواہوں کی باتیں، آپ کے اپنے ماں باپ کی باتیں دل میں کانٹوں جیسے چبھتی ہیں، جن سے حسن سلوک اللہ کے یہاں آپ کو قرب دلانے والا تھا، ان کی باتیں آپ کو کانٹوں جیسے چبھتی محسوس ہوں گی، اور یہ ہوتا ہے۔ پچھلے ہفتے کسی جگہ میں حاضر ہوا، جا رہا تھا، بہن کے یہاں جانا تھا ملاقات کرنے کے لیے، بس گھر کے باہر ہی نیچے دیکھا باپ سے بیٹا اس طرح بات کر رہا ہے جیسے اپنے
کہ نوکر چاکر سے بھی بندہ اس طرح بات نہیں کرتا کہ اب بس چلے دو چار جھاپڑ لگا دے، جوان بیٹا اور باپ منہ تاک رہا، بس بیچارہ کی منہ سے آواز نہیں نکل رہی، واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، دیکھ رہی ہوں بات سنا رہا ہوں۔ اور مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں کہ ماؤں پر ہاتھ اٹھانے والے کتنے لنگڑے لولے روحانی طور پر سے کتنی تعداد ہے ہمارے بستیوں میں۔ اللہ حفاظت کرے میرے بھائیوں بزرگوں، واپس دین کے لیے لوٹیں۔ اپنے دین کو اگر ہم مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے، اجڑ رہے ہیں، اجڑتے چلے جائیں گے، بے حیثیت ہو رہے ہیں اور بے حیثیت ہو جائیں گے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی خالی دامن، سب کچھ ہوگا لیکن آپ خالی دامن ہوں گے۔ مثال آپ خوب آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ سب کچھ ہے گھر میں، ڈاکٹر نے منع کر دیا لکوڈ کے علاوہ کچھ آپ کھا نہیں سکتے، ڈاکٹر نے منع کر دیا نمک نہیں استعمال کر سکتے، ڈاکٹر نے منع کر دیا یہ فلاں چیز آپ کے ذائقے کی چیزیں بد مزہ کھانا ہی کھانا ہو، سب کچھ۔ یہ دین اتنا زیادہ خوبصورت، اتنا زیادہ خوبصورت، دنیا و آخرت میں جس کے ذریعے کامیابی، یہ دین فطری دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہیں دیا تھا، کسی اور کو نہیں دیا تھا۔ یہ دین فطرت ہے کہ ہر جز دین کا ہمارے لیے نفع بخش ہے، ہمارے ہر اعتبار سے نفع بخش۔ اس دین سے ہم نے اپنے آپ کو کنارہ کش کر رکھا ہے، تو آج نتیجتاً کیا کر رہے ہیں؟ اور بڑی تعداد، میری درخواست یہ ہے، خاص طور پہ ارادہ کر کے آیا تھا لیکن موقع اور ذہن نہیں اس طرف متوجہ ہو پائی، تھوڑی عمر دراز والے جو صاحب اولاد ہیں اپنے بچوں کو دینی تربیت کریں، اپنے بچوں کو دینی تربیت دیں۔ تعلیم نہیں کہہ رہا ہوں، تعلیم تو الحمدللہ ہے اور لے رہے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں، لیکن محض تعلیم یہ معلومات ہے، یہ تربیت نہیں ہو سکتی۔ دینی تربیت ایسی چیزیں ہیں انشاءاللہ نسلیں ہماری بنے گی اور کام ہوگا، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ دینی تربیت سے محبت پیدا ہوتی، دینی تربیت سے عظمت پیدا ہوتی، دینی تربیت سے قربت پیدا ہوتی۔ ایک چیز کی آپ تعلیم دے، بیٹا 1 روپے صدقہ کرنے میں 10 روپے کا ثواب اللہ دے گی، اس نے معلوم نہیں سنا، توجہ دیا نہیں کیا، پتہ نہیں۔ آپ صدقہ کرنے کے لیے اپنے بچے کو ساتھ رکھیں اور احترام کے ساتھ صدقہ کر رہے ہو یا اس کے ہاتھ سے صدقہ کروا رہے ہو اور پھر اسے بتا رہے ہو بیٹا ان کا احسان ہے، انہوں نے میری یہ رقم قبول کی ہے، ان کے ذریعے ہمیں آخرت میں کئی گنا بڑھا کر ملنے والا۔ ابا ایسا؟ ہاں ایسا ہے۔ یہ تربیت کہلاتی، جس سے آپ کو محبت ہو، اس کا عمل آپ کو متاثر کرتا ہے، یہ تربیت کہلاتی۔ اور محبت ماں باپ سے زیادہ کسی کا ہوتا ہے کہ بچوں کا سب سے پہلا آئیڈیل ماں باپ ہوتے ہیں، بچپن سے انہیں دین کے ایک ایک جز کو سکھانے کے طور پر۔ تعلیم نہیں کہہ رہا ہوں میں، تعلیم تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کچھ نہ کچھ نظام ہے، کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھنے سے۔ تربیت بیٹا بڑے اپنے والدین سے حسن سلوک، آپ کے بچوں کو یہ سکھا رہا ہوں کہ اپنے والدین سے کیسے پیش آیا جائے۔ میرے بیٹے نے مجھے ایک مرتبہ سکھا دیا، حالانکہ بھی کہنا نہیں چاہیے، تو اوپر بیٹھا ہوگا، کسی وجہ سے اللہ مجھے بھی معاف کرے، والد صاحب کوئی بات مان نہیں رہے تھے، ان کے ہی کچھ علاج کا مسئلہ تھا، میں نے زور سے بات کر دی، ابو صاحب دادا صاحب اس طرح بات کرتے ہیں، متاثر کرتا۔ تو سوچو جن کے ماں باپ گزر گئے ہیں اب کیا کریں گے، اب کیا کریں گے؟ تو کم از کم ماں باپ نہیں تو رضا ربی فی رضا الوالد، اللہ کا ہی فیصلہ، والدین کی رضا مندی میں ہی اولاد کی کے لیے اللہ کی رضا ہے۔ تو کم از کم جو والدین مل رہے ہوں، آپ کے اہلیہ کے والدین ہوں، آپ کے اور ضعیف العمر کوئی ہوں، ان سے حسن سلوک برتیں، عمر دراز عمر رسیدہ لوگوں سے حسن سلوک برتیں، آپ کے پڑوس میں کوئی کسی کے والدین ہوں حسن سلوک کرے۔ اور شریعت نے جو سکھلایا ہے، ہمیں جو دین بتلایا گیا ہے کہ والدین کے گزرنے کے بعد کیسے حسن سلوک کرے، تو والدین سے تعلق والوں سے حسن سلوک کرو، والدین کے رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، ان سے حسن سلوک کرنا، گویا ان سے حسن سلوک کرنا۔ ورنہ ہم تو رسمی ایسے ہو گئے کہ شب برات اور عید بقرعید کے علاوہ قبرستان کے اپنے والد کے قبر پہ جانا میسر نہیں۔ اللہ ہم سب کو دین پر لوٹنے کی اور دین پر قائم رہنے اور ثابت قدم رہنے کی اور دین پر کامیابی کا یقین نصیب فرمائے، دینی محنت میں اپنی صلاحیتیں لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس شکل میں جو دینی محنتیں ہو رہی اس سے فیض، بدگمانی سے اپنے آپ کو پاک کر، اس سے فیض حاصل کر، جوڑیں اور دیکھیں، اپنا جائزہ لیں کہ بھائی میں اللہ سے قریب ہو رہا ہوں، دین سے قریب ہو رہا ہوں، سنتوں کا عادی بن رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور نہیں تو پھر
استغفار کا اہتمام کرے، اللہ مجھے دین سے جوڑ دی، میری بددینی والی نحوست سے مجھے نجات عطا فرمائی، میں نے نسلوں تک دین کے فیصلے فرما دی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدارس والے تشریف فرمائے، آپ حضرات مدارس کا خوب خوب تعاون فرمائے۔ یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں، یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، آج کے ہمارے زمانے کے ہیں، کمیاں کس میں نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے جو سلوک کیا اس اعتبار سے ہمیں اس کا رزلٹ جو مل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ مزید اگر ہمارے اور توجہات ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری قدر ہمیں فیض حاصل، ہمیں فیض سے فیض یافتہ بنائیں گی، اور ہماری ناقدری ہمیں محروم کریں گی۔ ایک بندہ جس کے سینے میں قرآن ہو، آپ صرف اس نسبت سے اس سے محبت کریں گے، اللہ صاحب قرآن آپ کی نسلوں میں دے گا۔ ایک بندہ جس کے دل میں حدیث کا علم ہو، آپ اس سے محبت صرف اس نسبت، ہزار کمیاں ہوں گی اس میں، اللہ نے بنایا نہیں کسی کو فرشتہ، لیکن صرف اس نسبت سے محبت کریں گے، اس کے سینے میں ہمارے آقا کا فرمان ہے، اللہ آپ کی نسلوں میں حدیث کا اور سنت کا علم والا پیدا کرے گا، قدردان پیدا کرے گا۔ یہ نسبت بڑی کام کی چیز ہے۔ ہم نسبتوں سے خالی ہوتے جا رہے ہیں، محرومی کی انتہا ہے، ہماری بدعمالی کی نحوست ہے کہ یہ دنیا ایک عظیم ترین شخصیت حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محروم ہو گیا۔ ان جیسا اللہ والا ثانی نظر نہیں آتا، یہ جن کے مجلسوں میں بیٹھ کر اوقات علماء بڑے بڑے اور بڑے بڑوں کو اپنی اوقات سمجھنا آ جاتی ہے، بھئی ہونا کیا تم کر کیا رہے ہیں، اور یہ نسبت کتنی قدر والی ہے، تو کم از کم اس دینی نسبت کو جو اس کی قدر کی توفیق اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو لوگ ہیں، جو محنتیں ہیں، جو کام ہو رہا ہو، جو مواقع ہیں، اسی کی قدر کر لیں، انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ ہمارے اپنے نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، سے نماز کی نیت، روزے کی نیت، حج کی نیت، اعمال بالنیات، تمام اعمال دار و مدار نیت پر ہے۔ جو کچھ آپ کریں، کسی سے حسن سلوک، کسی سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، کسی سے خوشگمان ہونا، کسی سے اپنے آپ کو بدگمانی سے پاک رکھنا، صرف اس نسبت سے اس کے سینے میں قرآن ہے، یہ بندہ قرآن سیکھنے والا۔ یہ مدارس والے صبح اٹھتے ہی قرآن پڑھاتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھاتے ہیں۔ اللہ کا کلام اتنا پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے جتنا ہمارے گھر میں سال بھر نہیں ہوتا، ایک دن میں یہاں اتنا ہو جاتا ہے۔ اتنی سی محبت آپ کو اللہ سے کتنا قریب کر سکتا ہے، محسوس کرنے والے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو پھر آئندہ بتلایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو قدردانوں میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔